کچھ آیتیں محکم ہیں، یعنی کوئی عربی زبان جاننے والا جو اچھی طرح کامل طور پر عربی زبان جانتا ہو. اور کس دور کی عربی زبان؟ کون سی عربی زبان؟ یہ ہمارا تجربہ ہے روزمرہ کا. لوگ ملتے ہیں دبئی میں اور شارجہ میں اور سعودی عرب میں اور عراق میں کام کرتے ہیں، مزدور ہیں، اور انہوں نے وہ مزدوروں والی سڑک کی بازار کی زبان سیکھ لی، اور ہم سے آگے کہتے ہیں ہمیں بھی عربی آتی ہے. یہ تجربہ ہے. اب وہ ان میں سے کچھ لوگ ممبر پہ آ گئے ہیں. صرف بازار کی زبان آتی ہے اور وہ بھی پوری نہیں آتی، وہ بھی پوری نہیں آتی. فی مافی سے زیادہ نہیں جانتے. انہیں یہ بھی نہیں معلوم کہ فی کیا ہے اور مافی کیا ہے. اور ماشاءاللہ آغا سیستانی کا جواب دینے کے لیے تیار، آیت اللہ خامنئی کا جواب دینے کے لیے تیار. نہ صحیح عربی بول سکتے ہیں نہ پڑھ سکتے ہیں، بغیر زیر زبر کے کاغذ پر ایک جملہ لکھ کے عربی کا دے دیجئے. پڑھ نہیں سکتے سے، مگر کیا غرور جہل ہے. جوانان عزیز، ان برائیوں سے، ان کمزوریوں سے بچیے گا. علم میں غرور ہوتا ہی نہیں، غرور ہوتا ہی ہے جہل میں. علم میں غرور نہیں ہوتا، تکبر نہیں ہوتا، علم میں دل سوزی ہوتی ہے. ارے عزیز تمہیں آتا نہیں، سیکھ لو. یہ کہنا کہ سیکھ لو یہ غرور نہیں ہے. یہ کہنا کہ مجھے آتا ہے، مجھے سیکھنے کی ضرورت نہیں، یہ غرور ہے. بولو کس نے کہا ہے، کس نے پابندی لگائی ہے؟ اللہ نے تمہارے دہن میں بھی زبان رکھی ہے، مگر سیکھ لو تو بولو. تو بہرحال بات تو اب یہ سب بھی جملے کہنے پڑتے ہیں، مجبوراً کہنے پڑتے ہیں، مجبوراً کہنے پڑتے ہیں. کہیں کسی کے دل کو کوئی ٹھیس لگ جائے اور اس ٹھیس لگنے کے نتیجے میں اس میں اصلاح پیدا ہو جائے، طلب علم حاصل کرے تو مجھے بھی ثواب ملے گا، ثواب ملے گا، ثواب ملے گا. بہرحال تو بات پھر اس منزل تک آ جائے کہ محکم اور متشابہ. اس کی ایک تشریح تو میں نے کر دی، لیکن بات یہی ختم نہیں ہو جاتی. میں نے عرض کیا کہ محکم وہ ہے جس کے مضامین روشن ہو، معانی واضح ہو اور حکم ثابت کرنا اس سے آسان ہو. متشابہ وہ ہے جس میں ابہام ہو، اجمال ہو، اور یا مضمون ایسا بلند ہو. اب دیکھیے یہاں پہ ٹھہریے، یہ ایک تحفہ لے کے جائیے گا آج. قرآن مجید کی بعض آیتوں کے متشابہ ہونے کا راز صرف یہ ہے کہ اس میں جو بات کہی گئی ہے وہ اتنی بلند ہے جس سے ذہن بشری مانوس نہیں تھا. یعنی عرب تھے، خالص عرب، قریش، زبانداں، اہل زبان، خلاق زبان، سب صحیح، مگر جو خیالات کا مجموعہ تھا، جو افکار کا مجموعہ تھا، جو سطح ذہنی تھی، اس سطح ذہنی پر جو باتیں وہ کیا کرتے تھے، قرآن نے آ کے کچھ ایسی نئی باتیں کہیں جو اس سے بہت بلند تھیں. تو لفظیں تو سمجھ میں آ رہی تھی، معنی سمجھ میں نہیں آ رہے تھے. اب یہاں پر ایک مثال عرض کر دوں، صرف ایک یا دو مثالیں عرض کروں گا. مثلا قرآن مجید میں، اچھا یہ بھی ہے، بعض آیتوں کو بعض علماء نے محکمات میں گنا اور بعض دوسرے علماء نے متشابہات میں.
اس کا بھی سبب یہی ہے. یعنی دو عالم ہیں، ایک کہہ رہا ہے یہ محکم ہے، دوسرا کہہ رہا ہے یہ متشابہ. اس کا کیا سبب ہے؟ اب میں ایک مثال عرض کروں. قرآن مجید میں بہت سے علماء نے اسے محکم آیتوں میں شمار کیا ہے، اور ہے محکم. اللہ سبحانہ و تعالی کی شان میں کہا گیا لیس کمثلہ شیء، اس کے جیسی کوئی شے نہیں ہے. اچھا، لیسا بہت عام لفظ ہے. کاف کا یہ عربوں کے لیے بہت آسان تھا، ہم جیسے لوگوں کے لیے جن کی مادری زبان عربی نہیں ہے، اور ہم لوگ تو یہ کا میں بھی ایک حرف کاف میں بھی بات ہو جاتی ہے کہ یہ اس کے معنی کیا ہے، یہاں پہ یہ حرف ہے یا اسم ہے، اس کا اعراب کیا ہوگا. بڑی مشکل آتی ہے اس ایک حرف کی. ظاہر نحو کی کلاس تو ہے نہیں، تو میں صرف اشارہ کر کے آگے بڑھ رہا ہوں. یہ کاف عربوں کے لیے بہت مانوس چیز ہے. مثل کا لفظ، مثل ہی، ضمیر ہے کی، شیء، یہ جتنے الفاظ ہیں اور حروف ہیں یہ سب بہت عام ہیں، اور جو اس کا ظاہری ترجمہ ہے وہ بھی عام. کون سی مشکل ہے اس مضمون میں؟ کون سی مشکل ہے کہ لیس کمثلہ شیء، اس کے جیسی کوئی شے نہیں ہے. لیکن جو ذہن الہیات کے باب میں لات و حبل و عزا و شعرا اور نہ جانے کتنے بتوں کی شکل میں خدا کو دیکھتا تھا، جو کفر و شرک میں مبتلا ذہن تھا، اس کے لیے یہ مضمون بھی اتنا بلند تھا جو سمجھ میں نہیں آتا تھا. مضمون بلند ہے. قل هو اللہ احد، کیا مشکل ہے اس میں؟ محکم آیت ہے، مگر مشرکوں کے لیے یہ سمجھ سے باہر بات تھی، بلند تر. لم یلد ولم یولد، الفاظ میں کوئی ابہام ہے؟ لم یلد ولم یولد عام لفظ ہیں، لیکن یہ ذہن انسانی جو تصور ہی نہیں کر سکتا تھا کہ بغیر باپ کے کوئی بیٹا بھی ہو سکتا ہے، اس کے لیے یہ مضمون سمجھنا مشکل تھا. نہ وہ عیسیٰ کی حقیقت سمجھ سکتا تھا، نہ خدا عیسیٰ کی حقیقت سمجھ سکتا تھا. مضمون بلند تھا. تو یہ آیت محکم ہے، مگر مضمون کے اعتبار سے بہت سو کے لیے جو خدا کے لیے ہمسر کے قائل تھے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، لفظ عام ہے، محکم ہے، مضمون عام، مگر ان کے لیے سمجھنا مشکل تھا، اور آج بھی مشکل ہے. بہت سے ایسے ہیں، بڑے بڑے سائنٹسٹ ہیں، بڑے فلاسفرز ہیں، دنیا کے بڑے کام کر رہے ہیں، حکومتیں چلا رہے ہیں، سب کچھ ہے، مگر عبادت کرنے کے لیے سامنے ایک بت رکھ لیتے ہیں. یہ کیا مشکل ہے؟ اپنی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اپنے ہاتھ سے ایک چیز بنائی، چاہے لکڑی سے تراش لیا، پتھر سے تراش لیا، کسی چیز سے کوئی چیز بنائی، ایک مجسمہ بنایا، ایک شکل بنائی، سامنے رکھ لی، اور اس کے سامنے خود سجدہ ریز ہو گئے. جو اپنے مصنوع کے آگے سجدہ ریز ہوں، قرآن نے جس صانع کا تصور پیش کیا ہے وہ صانع کا تصور انہیں سمجھ میں نہیں آتا تھا. اس لیے حقیقت توحید ہی مشتبہ ہو کر رہ گئی، متشابہات کا حصہ بن گئی ان کے لیے. تو عرض یہ کرنا ہے مقصود کہ بعض مضامین ایسے ہیں جو اتنے بلند ہیں، مضمون کی بلندی وہ انسانی ذہن کو حیرت میں ڈال دیتی ہے. وہ حیرت تشابہ اور اشکال کا سبب بنتی ہے. اب یہ محکمات و متشابہات کی بحث کتنی پیچیدہ ہو گئی. ایک تو اصطلاحاً یہ ہے کہ کچھ آیتیں محکم ہیں اور کچھ متشابہ، اور پھر جب یہ مشکل سامنے آئے کہ جو محکم آیتیں ہیں ان میں بھی کیسے یقین کریں کہ یہ محکم ہے اور سب کے لیے محکم.
تو ایک چیز یہاں پر ایک فیصلہ ابھی کر لیجئے کہ یہ جو محکم اور متشابہ کی اصطلاحیں ہیں یہ ریلیٹیو ہیں، یہ نسبی ہیں، یہ اضافی ہیں۔ ممکن ہے کہ کوئی ایک شے کسی کے لیے محکم ہو دوسرے کے لیے متشابہ، اور ممکن ہے کہ کوئی ایک شے کسی کے لیے متشابہ ہو کسی اور کے لیے محکم۔ جب یہ بات ثابت ہو جائے گی، اضافیت موت کی طرف ذہن ملتفت ہو جائے گا، تو پھر یقیناً یہ بات سمجھنا آسان ہو جائے گی کہ کچھ ایسی بھی شخصیتیں ہو سکتی ہیں کہ تمام عالم کے لیے قرآن میں متشابہ آیتیں ہو تو ہوں، ان کے لیے کوئی ایک آیت بھی متشابہ نہیں ہے۔ ایسے افراد ہیں، ہم عام انسانوں میں، خاطی انسانوں میں، گناہگار انسانوں میں، غیر معصوم انسانوں میں نہ ہوں، مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ خود رسول اللہ کے لیے بھی کچھ آیتیں تھیں جو متشابہ تھیں؟ اگر کوئی ایسا شخص ہے تو میرے اس کے درمیان کوئی تعلق نہیں ہو سکتا۔ جس ذات گرامی پر سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قلب پر قرآن نازل ہوا، اب کوئی کہے کہ جناب والا کچھ آیتیں تو خود ان کے لیے بھی متشابہ تھیں، نعوذ باللہ، میں اس قول کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کوئی بھی صحت مند مسلم ذہن یہ قبول نہیں کرے گا۔ یہ عام قاریوں کے لیے ہے، قیامت تک جتنے تلاوت کرنے والے آئیں گے یہ ان کے لیے ہے، کچھ آیتیں ہمارے لیے محکم ہیں، کچھ متشابہ ہیں، لیکن خود رسول اللہ مخاطب اول ان کے لیے کوئی ایک حرف بھی متشابہ نہیں ہے۔ حرف تک اس لیے بات آ گئی کہ محکمات و متشابہات میں کئی قول ہیں، وہ آئیں گے ایک ایک کر کے، ایک ایک قول آئے گا، عرض کروں گا، لیکن ایک قول یہ ہے کہ بھئی قرآن مجید میں صرف یہ جو بعض حروف مقطعات ہیں، الف لام میم، الف لام را، الف لام میم را، صاد، قاف، یاسین، طٰہٰ، یہ جو حروف ہیں حروف مقطعات، کہتے ہیں یہ متشابہات ہیں اور باقی پورا قرآن محکمات ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے بزرگوں میں، پرانے لوگوں میں، ایک قول یہ ہے کہ آیات میں جتنی آیتیں ہیں وہ سب محکمات ہیں، صرف یہ جو حروف ہیں یہ متشابہات ہیں۔ اچھا، یہ بھی اگر صرف حروف کو بھی متشابہات میں رکھیں، ہمارے آپ کے لیے متشابہات میں ہیں، پیغمبر کے لیے متشابہات میں نہیں ہیں۔ پیغمبر کو معلوم ہے کہ یہاں الف سے کیا مراد ہے، لام سے کیا مراد ہے، میم سے کیا مراد ہے، اور جو پیغمبر سے دہن بدہن سینہ بسینہ علم حاصل کرنے والے ہیں انہیں یہ ملکہ حاصل ہے۔ جائیں علماء کی تفسیریں اٹھا کر دیکھیں کہ وہ بتاتے ہیں امیر المؤمنین صاحب منبر سلونی علی ابن ابی طالب علیہ السلام ان حروف مقطعات سے بھی کس طرح استفادہ کیا کرتے تھے اور کس طرح حقیقتوں کو بیان کرتے تھے۔ اور بس اب اس وقت میں ایک قول کی طرف اشارہ کر کے آگے بڑھ جاؤں گا کہ ہمارے بعض مفسرین نے بہت سے اقوال نقل کیے ہیں حروف مقطعات کے تعلق سے، لیکن ایک قول یہ ہے کہ یہ جتنے حروف مقطعات ہیں قرآن مجید کی 29 سوروں میں شروع میں، ان سب کو جمع کر لیں اور ان میں سے مکررات کو حذف کریں اور جو حروف باقی رہتے ہیں ان سے کوئی عبارت بنائیں تو ایک ہی عبارت بنتی ہے۔
بھئی عبارتیں تو بہت سی بن سکتی ہیں، جو میں کہہ رہا ہوں ایک ہی عبارت بنتی ہے وہ دلائل کی بنا پہ کہہ رہا ہوں، اور وہ عبارت یہ ہے کہ صراط علی حق نمسکو، علی کا راستہ حق ہے اور بس ہم اسی سے وابستہ ہیں۔